نیک بخت اپنے مشیروں کے سامنے بیٹھا فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ سے کہہ رہا تھا، بے شک آپ بھی یہی سمجھتے رہے کہ امیر حمزہ اور راجہ نواز ایک ہی شخص کے نام ہیں، لیکن ابھی میں نے فیکس کے ذریعے راجہ نواز کے کارناموں کی تفصیل ارسال کی ہے۔ کیا آپ نے اسے پڑھا ہے؟ خفیہ ہاتھ نے کہا، میں نے پڑھا ہے۔ اس نے بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے ہیں۔ اس کے کارناموں کے باعث سندھ میں تمہاری کامیابی کی راہیں ہموار ہو رہے ہیں۔ اس راجہ نواز کو کسی بھی قیمت پر خریدو، یہ بہت کام آتا رہے گا۔ نیک بخت نے کہا، راجہ نواز کی ہسٹری فیکس کرنے کے بعد ایک چونکا دینے والی خبر ملی ہے۔ راجہ نواز نے صبح مجھے فون پر کہا تھا کہ وہ سخت سے سخت پہرے کے باوجود آج شام تک رحمان چنّا کو قتل کر دے گا، اور ابھی معلوم ہوا ہے کہ رحمان چنّا کو اس کی کوٹھی کے اندر بم دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے۔ اس کی ہستی کو مٹا کر راجہ نواز نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، پھر تو وہ صرف خطرناک ہی نہیں، نہایت چال باز اور بہترین منصوبے بنانے والا شخص ہے۔ اب ہم اسے اپنے لیے خریدنا چاہیں گے۔ راجہ نواز سے ہماری بات کرواؤ۔ نیک بخت نے کہا، وہ آج رات 8 بجے مجھ سے رابطہ کرے گا۔ میں اسے آپ کی ایک ایجنسی کا فون نمبر دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ الیکشن میں میری کامیابی تک اسے میرے کام کرنے کی اجازت دیں۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، الیکشن میں تمہاری کامیابی یقینی ہے؟ خدا بندوں کی تقدیریں لکھتا ہے، ہم سیاستدانوں کا مقدر بناتے ہیں۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ ہم تمہارے ملک کے وقت کے مطابق راجہ نواز سے فون پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر سے فون بند ہو گیا۔ نیک بخت نے خوش ہو کر ریسیور رکھتے ہوئے کہا، سر نے آج بھی یہی کہا ہے کہ الیکشن میں میری کامیابی یقینی ہے اور راجہ نواز کے ستارے بھی عروج پر ہیں۔ سر اسے اپنی خفیہ ایجنسیوں میں سے کسی ایک ایجنسی میں کوئی بہت اہم عہدہ دینے والے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا کہ ہمیں خفیہ ہاتھ کی یقین دہانی پر شبہ نہیں ہے۔ آئندہ آپ ہی اقتدار حاصل کریں گے، لیکن امیر حمزہ کی طرف سے آپ کو جان کا خطرہ ہے۔ اسے انیلا کو قتل کیے جانے کا یقین ہو گیا ہے۔ وہ آپ سے انتقام ضرور لے گا۔ نیک بخت نے کہا، میں سر سے یہی بات کہنا چاہتا تھا کہ کچھ عرصے تک راجہ نواز کو میرا باڈی گارڈ بنا دیا جائے۔ وہ امیر حمزہ کو میرے قریب نہیں آنے دے گا، لیکن سر نے میری پوری بات نہیں سنی۔ وہ راجہ نواز کے حیرت انگیز کارناموں سے بہت ہی متاثر ہیں، اسے فوراً اپنی کسی خفیہ ایجنسی میں بلائیں گے۔ دوسرے مشیر نے کہا، اس میں شبہ نہیں ہے کہ راجہ نواز نے کاشف اکبر کے پیروں تلے سے زمین نکال دی ہے۔ اب وہ سندھ کے صوبے میں نیا پارٹی لیڈر لائے گا۔ رحمان چنّا کی جگہ دوسرے لیڈر کو اس صوبے میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی۔ ہماری پارٹی کا سندھی لیڈر اس کی الیکشن مہم پر حاوی رہے گا۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ سیکرٹری نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر ریسیور نیک بخت کو دیتے ہوئے کہا، ہماری ایجنسی کا انچارج ہے۔ نیک بخت ریسیور کان سے لگا کر بولا، ہاں بولو۔ آواز آئی، جناب عالی، کل کے اخبارات میں کاشف اکبر کا یہ بیان جلی حروف میں شائع ہونے والا ہے کہ نیک بخت کی سیاسی حکمت عملی نے اس کے صوبائی پارٹی لیڈر رحمان چنّا کو قتل کیا ہے۔ کیونکہ رحمان چنّا پورے سندھ میں مقبول اور ہر دل عزیز تھا اور الیکشن میں کاشف اکبر کو ووٹوں کی اکثریت حاصل ہو رہی تھی۔ نیک بخت نے کہا، یہ پرانی سیاست ہے کہ اپنی اہم پارٹی لیڈروں کے قتل کا الزام مخالف پارٹی پر لگایا جاتا ہے۔ ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس نے ریسیور رکھ کر سیکرٹری سے کہا، نوٹ کرو۔ سیکرٹری کاغذ قلم لے کر نوٹ کرنے لگا۔ نیک بخت نے کہا، رحمان چنّا کے بیوی بچوں کو ہماری طرف سے تعزیتی ٹیلی گرام دو۔ تمام اخبارات کے رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کو رات 8 بجے پریس کانفرنس میں شریک ہونے کی دعوت دو۔ رات 8 بجے کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے بہترین ڈنر پارٹی ہوگی اور جو بکنے والے رپورٹرز ہیں انہیں بھرے ہوئے لفافے بھی ملیں گے۔ سیکرٹری لکھ رہا تھا اور وہ ڈکٹیٹ کروا رہا تھا، پریس کانفرنس کے لیے ہماری تقریر لکھواؤ، جس میں اہم بات یہ کہی جائے گی کہ امیر حمزہ لندن میں تھا جب اسے معلوم ہوا کہ ایک وڈیرے MNA کی ایک شریف بیٹی کو رحمان چنّا نے اغوا کروایا ہے تو وہ لندن سے واپس آ گیا۔ حالانکہ وہ MNA رحمان چنّا کی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ جب نازاں بیمار ہوئی تو رحمان چنّا نے مجبور ہو کر اسے اس کے ایک فرضی شوہر راجہ نواز کے نام سے اسپتال میں داخل کروایا۔ اسے خوف تھا کہ امیر حمزہ کی آمد پر نازاں کو مضبوط سہارا ملے گا تو وہ رحمان چنّا کی اصلیت بیان کر دے گا۔ اس اندیشے کے باعث نازاں کو اسپتال میں قتل کروا دیا۔ اس کے نتیجے میں رحمان چنّا زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ شبے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ امیر حمزہ نے رحمان چنّا کو قتل کیا ہے۔ سیکرٹری تیزی سے لکھ رہا تھا، وہ روانی سے بول رہا تھا، امیر حمزہ نے ایک طویل عرصے سے میرے خلاف محاذ بنا رکھا ہے۔ پہلے اس نے میرے خلاف یہ سکینڈل کھڑا کیا کہ میں نے انیلا بانو کو قتل کیا ہے، لیکن لندن کی پولیس اور انٹیلیجنس والے گواہ ہیں کہ اس نے انیلا بانو کو اپنی داشتہ بنا کر رکھا تھا۔ جب میں پاکستان واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس نے انیلا کو قتل کر دیا ہے۔ امیر حمزہ نے یہاں آ کر خود مجھے فون پر دھمکی دی ہے کہ نہ وہ میری الیکشن مہم کو کامیاب ہونے دے گا اور نہ ہی کاشف اکبر کو اقتدار حاصل کرنے دے گا۔ اس نے کاشف اکبر کے دست راست کو قتل کر کے مجھے کہا ہے کہ رحمان چنّا کی ہلاکت کے بعد اب میری باری ہے، لیکن میں بزدل نہیں ہوں۔ میں اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لیے سر پر کفن باندھ کر آیا ہوں۔
میرے منشور میں جو پہلی بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی بھرپور حمایت سے اقتدار حاصل کرتے ہی اسلامی نظام نافذ کر کے اس ملک کے خداداد کو قیامت تک قائم رکھنے کی ضمانت دوں گا۔ جب وہ سیکرٹری کو یہ باتیں ڈکٹیٹ کروا رہا تھا اس وقت دوپہر کے 3:10 ہوئے تھے۔ میں حمزہ صاحب کے ساتھ ایک فلائٹ سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے جانبازوں سے میرا تعارف کروایا۔ کئی جانباز انہیں نیک بخت اور کاشف اکبر کی مصروفیات کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرنے لگے۔ حمزہ صاحب نے پوچھا ابھی 6 بجے ہیں، 8 بجے پریس کانفرنس میں ہمارے کتنے ساتھی ہوں گے؟ ایک نے کہا میں وہاں رپورٹر کی حیثیت سے رہوں گا اور ادریس فوٹوگرافر بن کر جائے گا۔ حمزہ صاحب نے کہا نیک بخت کے محل میں جب بھی ظہرانہ یا عشائیہ دیا جاتا ہے، پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا ایک قابل اعتماد ماتحت خالد لطیف لذیذ کھانوں کا انتظام کرتا ہے۔ کھانا کھلانے والے باوردی ملازمین کی بھی وہ نگرانی کرتا ہے۔ تم میں سے کون خالد لطیف کی گھریلو زندگی کے بارے میں زیادہ جانتا ہے؟ ایک جانباز نے کہا سر نیک بخت کے محل کے پیچھے 4 چھوٹے بنگلے ہیں۔ وہاں کے ایک بنگلے میں خالد لطیف اپنی ایک بیوی اور 12 برس کے بیٹے کے ساتھ رہتا ہے۔ امیر حمزہ نے پوچھا کیا وہ 4 بنگلے ایک قطار میں ہیں؟ جانباز نے کہا نو سر، ہر بنگلے کے درمیان تقریباً 25 گز کا فاصلہ ہے۔ حمزہ نے کہا تم اپنے 2 یا 3 ساتھیوں کے ساتھ جاؤ، اس کی بیوی اور بیٹے کو گن پوائنٹ پر رکھو، دروازے کو لاک کر کے بنگلے میں اندھیرا کر دو۔ اگر باہر سے کوئی ملاقات کرنے والے رشتہ دار آئیں گے تو یہی سمجھیں گے کہ ماں بیٹے کہیں شاپنگ کرنے گئے ہیں۔ جانباز بولا یس سر میں بھی جاتا ہوں۔ حمزہ نے کہا ٹھیک 7 بجے خالد لطیف کو فون کرو کہ اس کی بیوی اور اکلوتا بیٹا کسی لمحے بھی مر سکتے ہیں۔ اسے یقین دلانے کے لیے اسے فون پر بیوی اور بیٹے کی آواز سناؤ اور کہو کہ وہ زبان بند رکھے، چہرے سے پریشانی ظاہر نہ کرے۔ اگر وہ احکامات کی تعمیل کرتا رہے گا تو بیوی اور بیٹا بھی محفوظ رہیں گے اور نیک بخت کو بھی اس کی وفاداری پر شبہ نہیں ہوگا۔ جانباز نے کہا یس سر، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا میں اور فرمان وردی پہن کر بیرے بن کر جائیں گے۔ ایسی پریس کانفرنسوں میں پارٹی کے بہت بڑے بڑے لیڈر بھی آتے ہیں۔ ان کی پرائیویٹ دعوت محل کے اندر ہوتی ہے کیونکہ وہ اخبار والوں سے چھپ کر شراب پیتے ہیں۔ تم خالد لطیف سے کہو گے کہ حمزہ اور فرمان ان خاص مہمانوں کے بیرے بن کر محل کے اندر رہیں گے اور محل کے جس حصے میں جائیں گے وہاں ان کے جانے پر نہ وہ اعتراض کرے گا اور نہ ہی نیک بخت کو خفیہ سگنل دے گا۔ ایسے منصوبے میرے لیے نہایت سنسنی خیز تھے۔ میں حمزہ صاحب کی پلاننگ کو توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ دوسرے جانبازوں کو بھی اس سلسلے میں ضروری ہدایات دے رہے تھے۔ یوں تو میں نے مرحوم مراد چنگیزی سے بہت کچھ سیکھا تھا، اب حمزہ صاحب کے سامنے یوں لگ رہا تھا کہ میں دریا میں تیرتا ہوا سمندر میں غوطے لگانے آ گیا ہوں۔ 7:20 پر ہم نے بیروں کی وردی پہن لی۔ حمزہ صاحب نے موبائل فون کے ذریعے پوچھا کیا پوزیشن ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا سر سچویشن اپنی پلاننگ کے مطابق ہے۔ خالد لطیف بیوی اور بیٹے کی آوازیں فون پر سن کر یقین کر چکا ہے کہ اس کی خاموشی ہی بیوی اور بیٹے کو زندہ رکھے گی۔ آپ کے لیے راستہ صاف ہے۔ ہم اس محل کے احاطے میں تھے، وردی کے باعث کوئی ہم پر شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ خالد لطیف شاہی کچن میں مصروف تھا اور پریشان بھی۔ حمزہ نے اس کے قریب جا کر کہا میں حمزہ ہوں اور یہ فرمان۔ وہ ہمیں دیکھ کر جبرن مسکرانے لگا۔ انہوں نے کہا تمہیں فون پر کہا ہوگا کہ چہرے سے پریشانی ظاہر نہیں کرو گے لیکن تم پریشان نظر آ رہے ہو۔ وہ بولا میں کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے حمزہ صاحب وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اب میری بیوی ماں نہیں بن سکے گی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم میاں بیوی زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ امیر حمزہ نے کہا خالد میاں شیطان کی غلامی کرتے ہوئے خطرات مول لینے پڑتے ہیں اور خطرات سے بچنے کے لیے اپنی ساری دولت لٹا دینی پڑتی ہے۔ تمہیں ایک پیسہ بھی نہیں لٹانا ہے۔ بیٹے کو زندہ رکھنے کے لیے صرف مسکراتے رہنا اور حشاش بشاش نظر آنا۔ وہ عاجزی سے بولا میں یہی کروں گا۔ امیر حمزہ نے کہا تم نہیں کر رہے ہو، ابھی تمہارے عمل سے عاجزی ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ فوراً ہنستے ہوئے بولا میں خوش رہوں گا، اسی طرح ہنستے بولتے ہوئے اللہ کے بعد آپ پر اعتماد کرتا رہوں گا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ امیر حمزہ نے کہا ہم ابھی محل کے اندر شراب کی ٹرالیاں لے جا کر بڑے بڑے لیڈران کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب نیک بخت کانفرنس ہال میں جائے گا تو دوسرے 4 ویٹروں کو عمل میں لے آؤ اور ہمیں دوسرے کام سے بلا کر نیک بخت کی خوابگاہ میں پہنچا دو۔ وہ بولا رائٹ سر میں یہی کروں گا۔ ہم دونوں شراب کی ٹرالیاں، خشک میوے اور تازہ پھلوں کی ٹرالیاں لے کر محل کے بڑے سے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ بڑے لیڈروں کے ساتھ نیک بخت بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ حضرات جانتے ہیں کہ مجھے ابھی اخبار والوں کے سامنے کانفرنس میں جانا ہے، میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ شروع کریں، پریس کانفرنس کے بعد میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ 8 بجے سے پہلے راجہ نواز نے فون پر نیک بخت کو مخاطب کیا۔ وہ فون کان سے لگائے لیڈروں کے پاس سے اٹھ کر ہماری طرف آیا۔ ہم دونوں تربیت یافتہ بیروں کی طرح مؤدب کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا ہیلو راجہ نواز، تم نے ایسا کمال کیا ہے جس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ہم حیران ہیں کہ تم نے ناممکن
नामुमकिन को मुमकिन कैसे बना दिया। राजा ने कहा, ये मेरा तरीका कार है। सॉरी, मैं अपनी लाइन ऑफ एक्शन किसी को नहीं बताता। जिस बात का इरादा कर लेता हूँ उसे कर गुजरता हूँ। नेकबख्त ने कहा, बेशक बेशक, ये तो तुम साबित कर चुके हो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ। आलमी सियासत का खिलाड़ी खुफिया हाथ तुम्हारे कारनामों से मुतासिर है। वो तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहता है। राजा नवाज ने अनजान बनकर पूछा, ये आलमी सियासत का खिलाड़ी खुफिया हाथ का मतलब क्या है? इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कोई जबरदस्त खुफिया सियासतदान होगा जो सब पर भारी पड़ता होगा या खुद को भारी भरकम समझता होगा। नेकबख्त ने कहा, समझता होगा नहीं, वाकई भारी भरकम है। यूं समझो सियासत का पहाड़ है जिसकी कुव्वत और बुलंदी तक कोई नहीं पहुंच सकता। वो तरक्की पजीर ममालिक में और तीसरी दुनिया के ममालिक में अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करके आधी से ज्यादा दुनिया का हुक्मरान बना हुआ है। राजा नवाज ने कहा, फिर तो उसकी ताकत, दौलत, ज़राए और इख्तियारात की कोई इंतहा नहीं होगी। नेकबख्त ने कहा, कोई इंतहा नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में उसकी कई खुफिया एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों में तुम्हारे जैसे ज़हीन, दलेर, चालाक और मंसूबा साज एजेंट्स हैं। वो खुफिया हाथ तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहता है। अगर तुम उसके खुफिया एजेंट बन जाओगे तो तुम्हारी दौलत और ताकत में तो इजाफा होगा ही, उसके अलावा तुम लामहदूद ज़राए के मालिक बन जाओगे। किसी भी मुल्क का कानून तुम्हें अपनी गिरफ्त में नहीं लेगा, क्योंकि तुम ऐसे ही मुल्कों में काम करोगे जिनके हुक्मरान और कानून साज खुफिया हाथ के सामने घुटने टेकते रहते हैं। राजा नवाज ने कहा, आपने तो बड़ी बात कह दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला मेरी खिदमत हासिल करना चाहेगा। आप दुरुस्त कह रहे होंगे, मगर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। नेकबख्त ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कान दुरुस्त सुन रहे हैं, तुम्हारे सितारे उरूज पर हैं। मैं इतना ही चाहूंगा कि उरूज पर पहुंचकर मुझे भूल न जाना। राजा नवाज ने कहा, जिस दिन आलमी सियासत की खिचड़ी पकाने वाले किचन खान सामा तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हें पीरो मुर्शद मान लूंगा और तुम्हारी हर जरूरत के वक्त काम आऊंगा। नेकबख्त ने खुफिया हाथ के 4 मुख्तलिफ फोन नंबर नोट करवाए, फिर कहा, अभी खुफिया हाथ से राब्ता कर लो, मैं यहाँ मसरूफ हूँ, बाद में तुमसे राब्ता करूंगा। उसने फोन बंद किया। सेक्रेटरी आकर खड़ा हो गया था। उसने कहा, सर, कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका इंतजार किया जा रहा है। वो अपनी पार्टी के बड़े लीडरान से रुखसत होकर कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगा। खालिद लतीफ 2 बैरों के साथ आकर हमजा से बोला, ये दोनों यहाँ खिदमत अंजाम देंगे, तुम दोनों मेरे साथ आओ। हम उसके पीछे अदब से चलते हुए दूसरे कमरे में आए, फिर महल के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए नेकबख्त की ख्वाबगाह में पहुंच गए। हमजा साहब ने खालिद लतीफ से कहा, तुम जाओ, हमें यहाँ से जाने के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हारे पास आएंगे। हमजा साहब ने एक बड़े से आयरन सेफ की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, अपना काम दिखाओ, इस सेफ को खोलो। मैं सेफ की तरफ गया। उन्होंने मोबाइल के जरिए राजा नवाज को मुखातिब किया, मैंने तुम्हारी और नेकबख्त की बातें सुनी हैं, क्या तुम खुफिया हाथ से राब्ता कर रहे हो? राजा नवाज बोला, राब्ता करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। हमजा ने कहा, तुम मुझसे जरूर मामला तय करो, मगर ये कहो कि तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारा एक दस्ते रास्त है, उसे हर मुहिम पर साथ रखते हो, और उस दस्ते रास्त का कोई फर्जी नाम बता दो। राजा ने कहा, ठीक है, और कुछ? हमजा ने कहा, नहीं, बाकी तुम अपने तौर पर सोच समझ कर मामला तय करो। उन्होंने फोन बंद किया, फिर मेरे करीब आए। मैं ऐसी चाबियों का गुच्छा लेकर आया था जो आम चाबियों से मुख्तलिफ थी। उसके अलावा 4 अदद मोटे और पतले तार थे। एक लोहार की हैसियत से मैं बड़े बड़े खुफिया तालों और आहनी तिजोरियों से खेलना जानता था। मैंने सिर्फ 1 मिनट में उस सेफ के खुफिया ताले को खोल दिया था, मगर वहाँ डबल ताले थे। दूसरा ताला नंबरों की खास तरतीब से खोला जा सकता था। मैंने रिवॉल्वर में साइलेंसर लगाया। हमजा साहब ने बिस्तर से 2 तकिए उठाकर मेरे रिवॉल्वर को ऊपर नीचे से ढांप दिया। फिर मैंने यक के बाद दीगरे 3 फायर उस लॉक पर किए। हल्का सा खटका सुनाई दिया। मैंने सेफ के हैंडल को पकड़कर दबाया और खींचा तो सेफ का पट खुल गया। अंदर ऊपर से नीचे तक कई खानों में बहुत कुछ था। जेवरात और नोटों की गड्डियों की जरूरत नहीं थी। मैंने ऑडियो और वीडियो कैसेट्स को निकालकर एक बैग में रखा। हमजा साहब कई दस्तावेजात और फाइलों पर सरसरी नजर डालते हुए उन्हें मेरी तरफ बढ़ाते रहे। मैं उन्हें बैग में रखता गया। मिनी वीडियो कैसेट्स और माइक्रोफिल्में और चंद डायरियां थी। हमने वो सब कुछ रख लिया। फिर वहां से चलते हुए ख्वाबगाह से निकलकर खालिद लतीफ के पास आए। हमजा साहब ने कहा, हमारे पास बैग है, सिक्योरिटी वाले बाहर जाते वक्त इसे चेक करेंगे, तुम अपनी कार में महल के अहाते से बाहर चलो। उसने हुक्म की तामील की। हमें अपनी कार में बिठाकर अहाते के गेट पर आया। वहां खड़े हुए गार्ड्स ने खालिद लतीफ को देखकर सैल्यूट किया, फिर बड़े आहनी गेट को खोल दिया। हमजा साहब ने फोन पर अपने जांबाज से कहा, खालिद लतीफ ने हमसे ताउन किया है, उसकी बीवी और बेटे को छोड़कर उसके बंगले से चले जाओ। मैं 10 मिनट के बाद खालिद लतीफ को वापस जाने दूंगा। हमजा साहब ने एक मार्केट के पार्किंग एरिया में अपनी कार खड़ी की। उन्होंने फिर फोन पर किसी से राब्ता करके कहा, हम खालिद लतीफ की कार से उतरकर अपनी कार में जा रहे हैं।
اگر خالد لطیف 10 منٹ سے پہلے یہاں سے جائے تو اسے گولی مار دینا، دور سے اس پر نظر رکھو تاکہ یہ کسی سے موبائل فون پر رابطہ نہ کر پائے۔ ہم اپنی کار میں آئے، حمزہ صاحب اسے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک خفیہ رہائش گاہ کی طرف جانے لگے۔ اس وقت نیک بخت کانفرنس ہال میں تقریر کے دوران میں حمزہ صاحب کے خلاف زہر اگل رہا ہوگا اور ملک و قوم کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہا دینے کی قسمیں کھا کر تالیوں کی گونج میں داد وصول کر رہا ہوگا۔ ہم نے رہائش گاہ میں پہنچ کر آڈیو کیسٹ سنی، ان میں بہت اہم فون کالیں ٹیپ کی ہوئی تھی۔ نیک بخت نے خفیہ ہاتھ سے بھی جو اہم رازداری کی باتیں کی تھیں انہیں بھی خفیہ ریکارڈر کے ذریعے ٹیپ کیا گیا تھا۔ ایک آڈیو کیسٹ میں خفیہ معاہدے والی مختصر سی باتیں بھی تھیں اور خفیہ ہاتھ نے نیک بخت کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ انیلا بانو کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اب وہ بے خوف و خطر اپنی الیکشن مہم کو جاری رکھ سکے گا۔ ٹی وی اسکرین پر کئی ویڈیو فلمیں ادھر ادھر سے آگے بڑھا کر دیکھی گئیں، ان میں چند بڑی شخصیات کے گناہ آلود مناظر تھے جن کے ذریعے انہیں بلیک میل کیا جاتا تھا اور وہ مجبور ہو کر اسمبلیوں میں نیک بخت کی حمایت کر کے وہاں اس کے حمایتیوں کی اکثریت قائم رکھتے تھے۔ چند ایسے کاغذات تھے جن پر نیک بخت کے چند حمایتی ایم این اے اور ایم پی اے نے اپنے گناہوں اور قتل جیسے بڑے جرائم کا اعتراف کیا تھا، اپنے دستخط کے علاوہ انگوٹھے کے نشان بھی لگائے تھے۔ یہ سب میرے لیے نئے تجربات تھے، میں گناہوں اور جرائم کی دنیا کے بڑے عجیب و غریب واقعات سے واقف ہو رہا تھا اور یہ سمجھتا جا رہا تھا کہ ایک مجرم دوسرے مجرم کی کمزوریوں سے کس طرح کھیل کر اسے مجبور اور اپنا تابعدار بنا کر رکھتا ہے۔ ہم اس سیف سے جتنا ذخیرہ لائے تھے ان میں دوسروں کی کمزوریاں اور جرائم کے ثبوت کم تھے، نیک بخت کی کمزوریاں اور غیر قانونی حرکتوں کے ثبوت زیادہ تھے۔ وہ ایسے دستاویزی ثبوت کو جلا کر ختم نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد وہ ایسی دستاویزات کو اور اپنی غیر قانونی حرکات کو قانونی پیچیدگیوں سے جائز قرار دے کر اپنے اقتدار کو طول دے سکتا تھا، کروڑوں اور اربوں روپوں کو سیاہ سے سفید کر سکتا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ مجھے ایسی سیاسی پیچیدگیاں معلوم ہو رہی تھیں جنہیں میں پاکستان کے ایک عام شہری کی حیثیت سے کبھی معلوم نہ کر سکتا۔ ہمارے سامنے سیاست کا اتنا ملبہ تھا کہ جسے دیکھتے دیکھتے اور پڑھتے پڑھتے رات کے 2 بج گئے۔ حمزہ صاحب نے ان تمام چیزوں کو سمیٹ کر ایک فرشی تجوری میں رکھا، اس تجوری کے سلائیڈنگ پٹ کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بند کیا۔ تجوری کا وہ پٹ موزائک فلور کی طرح تھا، دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہاں فرش کا الگ سے ٹکڑا ہے، پورا فرش بالکل یکساں دکھائی دیتا۔ میں نے فولڈ کیے ہوئے قالین کو کھول کر وہاں کے فرش پر بچھا دیا۔ انہوں نے کہا، نیک بخت خوابگاہ میں پہنچ کر اپنا کھلا ہوا سیف دیکھ چکا ہوگا، اس پر قیامت گزر رہی ہوگی، وہ سو نہیں سکے گا۔ ہمیں سو جانا چاہیے، بہت رات ہو چکی ہے، ہمیں جو کرنا ہے وہ صبح کریں گے۔ میں دوسرے بیڈ روم میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ حمزہ صاحب اپنے بیڈ روم میں آئے، انہوں نے ابھی کہا تھا کہ نیک بخت کی نیند اڑ گئی ہوگی، لیکن حمزہ صاحب کی بھی نیند اڑ گئی۔ ایک آڈیو کیسٹ سننے کے بعد انیلا کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی تھی، ظالموں نے اس بے گناہ کو مار ڈالا۔ انہوں نے خلا میں تکتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، سوری انیلا، میں تمہاری حفاظت نہ کر سکا، ہم خواہ کتنے ہی ذہین اور دلیر ہوں تقدیر سے نہیں لڑ سکتے، انشاءاللہ کل سے پھر ایک نئی جنگ شروع ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔